بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ گزشتہ روز سنایا گیا۔ مرکزی ملزم ظاہر ذاکر جعفر کو سزائے موت سنائی گئی اور 25 سال کی عمر جو بامشقت جو قید ہے وہ بھی عدالت نے اس کے لیے رکھی ہے۔ اس میں جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ 2 ملزمان جو ہے 10 سال افتخار اور جان محمد کو ہوئی ہے اور 9 ملزمان جو ہے اس میں بری ہوئے ہیں۔ جو مرکزی ملزم ہے ظاہر ذاکر جعفر، اس کی جانب سے اس کی فیملی کا مقرر کردہ جو وکیل ہیں سکندر ذوالقرنین سلیم، جو آفیشلی اور کورٹ کے ریکارڈ کے مطابق اسٹیٹ کونسل تھے، لیکن جو ان کی فیملی کی جانب سے ارینج کیے گئے تھے، سکندر ذوالقرنین سلیم، ان کا پہلا جو رد عمل ہے اس فیصلے پر وہ سامنے آیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک اور دوسری بات کہ اب نیکسٹ فورم ہائی کورٹ ہے، تو ہائی کورٹ میں نیکسٹ آنے والے دنوں میں کیا جو ہے وہ سچویشن ڈیولپ ہوگی، کتنے دن ہوتے ہیں اپیل کے لیے اور کیا پروسیس کیا ہوتا ہے، اس پہ میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شروع کرتے ہیں۔ سکندر ذوالقرنین سلیم صاحب میاں داؤد ہیں، ہمارے دوست ہیں لاہور سے، ان کو ایک انٹرویو انہوں نے دیا ہے، تو اس کے پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بنیادی طور پر جو کل فیصلہ آیا ہے نور مقدم قتل کیس کا، اس پہ انہوں نے اپنا ورژن دیا ہے، وہ میں 1 بائی 1 آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ورژن کیا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں پراسیکیوشن کے شواہد جو ہے اس لیول کے نہیں تھے کہ اتنی ہارش سزا دی جاتی۔ کس کو؟ ظاہر ذاکر جعفر کو، مرکزی ملزم کو۔ ہائی کورٹ میں جب اپیل جائے گی تو یہ کیونکہ جو پراسیکیوشن ہے، جو تفتیش ہے، وہ نقائص سے بھری ہوئی ہے، اس میں کوئی عینی شاہد بھی نہیں ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اس میں، یہ کہا، اور کیس اسی پہ ڈیولپ کیا ہے پراسیکیوشن نے، اور بہت کچھ وہ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سکندر ذوالقرنین سلیم ہے، انہوں نے یہ موقف لیا ہے کہ جو ظاہر جعفر کے خلاف کوئی عینی شاہد موجود نہیں تھا، اور جو بری ہوئے ہیں 9 ملزمان، وہ بھی سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے اس میں اس کی بنیاد پر ان کے خلاف بھی یہی واقعاتی شہادتیں تھیں پراسیکیوشن سائڈ سے، تو وہ بری ہوئے ہیں۔ تو جو وہ بری ہوئے ہیں اس کا فائدہ بھی ظاہر ذاکر جعفر کو ہو سکتا ہے، یہ جو کلیم کیا ہے جو سکندر ذوالقرنین سلیم ہے۔ اور آگے جا کر وہ کہتے ہیں کہ وہی فرانزک ہے، اس میں واقعاتی شہادتیں ہیں جن کی بنیاد پر سارا کیس بنا۔ ایس پی آفس سے نکلی ہوئی CDR تھی، اس CDR کا انہوں نے کہا کہ وہ پرنٹ لے کے CDR جو ہے وہ نکالی گئی، بنیادی طور پر اس پہ وہ آبجیکٹ کر رہے تھے، جس طرح کا آبجیکٹ انہوں نے کورٹ میں کیا۔ آگے جا کر کہتے ہیں کہ نور اس گھر میں قتل ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، خون بھی ملا، خون بھی مطلب لا محالہ اس کی شرٹ کو بھی لگا ہوا تھا، مگر آلہ قتل پر خون لگا ہونا یہ ظاہر نہیں کرتا کیونکہ اس پر بھی ظاہر کی انگلیوں کے نشانات موجود نہیں ہیں، یہ کہا ہے سکندر ذوالقرنین سلیم۔ آگے جا کر وہ کہتے ہیں کہ اگر خون لگنے سے ثابت ہوتا تو پتہ نہیں وہاں کس کا خون لگا ہوا تھا، یہ کلیم کیا ہے۔ اور آگے جا کر کہتے ہیں کہ آلہ قتل پر خون جو ہے وہ نہیں لگا ہوا تھا، سرکمسٹانشل ایویڈنس انہوں نے کریٹ کی اور لکونہ چھوڑے پراسیکیوشن نے، جو تفتیشی افسر نے، کمزوری تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس سینس میں جی وہ جو شروع میں انہوں نے کہا جی ہارش سنٹینس ہے، مطلب ظاہر ذاکر جعفر کو جو سزائے موت دی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہارش سنٹینس ہے۔ آگے جا کر جو سکندر ذوالقرنین سلیم جو کہتے ہیں کہ وہاں سے جو کلیکٹ کیے گئے جو جگہ تھی وہاں پہ وقوع کی جگہ سے، جو اس پہ بھی انہوں نے آبجیکٹ کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ حقائق چھپا کر ایسا کیس جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا، حقائق چھپا کر۔ اور آگے جا کر کہتے ہیں کہ اپنے جو پراسیکیوشن کے گواہ ہیں انہوں نے مظہر نے کہا کہ میرے جانے سے پہلے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور جو مدعی مقدمہ ہے شوکت مقدم وہاں پر موجود تھے۔ آگے جا کر کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر انہوں نے کہا کہ جائے وقوع پر کچھ لوگ تھے اور کچھ چلے گئے۔ آگے کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ تھے اس کو شامل تفتیش نہیں کیا۔ میرا کیس تو یہ تھا کہ غیرت پر ممکنہ طور پر غیرت کے نام پر بھی قتل ہو سکتا ہے، یہ اب وہ کہتے ہیں کہ میرا کیس تو یہ تھا کہ ممکنہ طور پر یہ غیرت کے نام پر بھی قتل ہو سکتا ہے، جس طرح جو آپ نے ٹرائل کے دوران دیکھا کہ انہوں نے یہ کلیم کیا تھا، ایک تو یہ اور دوسرا جو پارٹیز وغیرہ کے حوالے سے۔ آگے جا کر وہ کہتے ہیں کہ وہی شوکت صاحب کا بیان جو درایا کہ وہ کلاس فیلوز تھے اور
آگے کہتے ہیں کہ اپنے استغاثہ میں شوکت جو مدعی مقدمہ ہے انہوں نے کہا کہ 19 کی رات کو مقتولہ جو ہے وہ وہاں سے لاپتہ ہو گئی تھی، اور پولیس نے جو چالان دیا اس میں پولیس نے لکھا کہ 18 کو وہ اس گھر میں داخل ہوتی ہے جو وقوع والا گھر ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹراڈکٹری ہے، ان کے بقول یہ کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ جب یہ چیزیں سامنے ہوں تو معاشرہ کیا ان چیزوں کو اجازت دیتا ہے؟ آپ جتنے مرضی لبرل ہوں، جب یہ چیزیں سامنے ہوں تو معاشرہ کیا ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ آپ جتنے مرضی لبرل ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ انہوں نے ڈیورنگ جو کراس ایگزامینیشن بھی کچھ سوالات بھی کیے تھے، یہ اس طرف ہی اشارہ ہے۔ اور آگے جا کر کہتے ہیں کہ شاید یہ انٹرنیشنل ہائی پروفائل جو کیس بن گیا تھا، اسلام آباد کی جو فضا تھی اس کیس کے سن رہی تھی اور ان کے لیے کوئی کام نہیں تھا ان لوگوں کو کرنے کے، مطلب جو کیس تھا اسی کیس کو جو ہے اسلام آباد والے سن رہے تھے، ان کو کوئی کام نہیں تھا اور کچھ کرنے کو، یہ جو ہے وہ الج کیا ہے جو اسکندر ذوالقرنین سلیم ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو خاص کمپین چلا رہے تھے ان کا تو کہنا تھا کہ جج صاحب وقت ضائع کر رہے ہیں، اور یہ کہنا تھا کہ اسے ڈی چوک صبح ہینگ کر دیں، یہ اسکندر ذوالقرنین سلیم کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ کیونکہ ایس ایس پی جو ہے انویسٹیگیشن انہوں نے کمال کر دیا، وہ کہتے تھے کہ کمال کر دیا، اور جب جرم میں انویسٹیگیشن میں لکونہ سامنے آئے تو اس کے بعد جو آئی جی اسلام آباد ہے اس نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو سسپینڈ کر دیا۔ آگے یہ کلیم کرتے ہیں کہ قانون کا بھی کوئی رستہ ہوتا ہے، ایس ایس پی کسی کے کہنے یا کسی کے کہنے پر تو سزا نہیں دی جا سکتی۔ وہاں جو ایک فضا بنی ہوئی تھی پورے اسلام آباد، یہاں پھر کہا کہ پورے اسلام آباد میں ایک فضا بنی ہوئی تھی۔ آگے جا کر کہتے ہیں کہ سرکمسٹنشل ایویڈنس میں ایک چین کی طرح ہونا چاہیے، قانون بھی یہی ہے۔ تفتیشی افسر مجبور ہو گیا، حرکات و سکنات اس نے لکھنی تھی، تضادات تھے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ شوکت صاحب کے وہاں پہنچنے کے حوالے سے دوبارہ کہا کہ وہ تھانے میں کیسے پہنچے، کس نے اطلاع دی، کس طرح، یہ بھی کہا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جو 7-8 جو فرد مقبوض بھی تھے اس میں 2 گواہوں کے سائن ہوتے ہیں، 1 گواہ کے سائن تھے۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ he will get the justice، کہاں سے؟ ہائی کورٹ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ سے۔ تو یہ بہرحال ان کے کلیمز ہیں جو انہوں نے جو کیے، اور جو سچویشن جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورژن دیا ہے فرسٹ ٹائم۔ اب اس میں جو فردر میں آپ کو بتا دوں کہ اب جو سزائے موت ہوئی ہے جس ملزم کو، وہ 7 روز کے اندر اس کیس میں اپیل کر سکتا ہے۔ 7 روز 3 مارچ کو مکمل ہوں گے، 3 مارچ شام تک جو ہے وہ ملزم اس کے خلاف اپیل کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ بری ہوئے ہیں ان کے خلاف مدعی مقدمہ 30 روز کے اندر اپیل کر سکتے ہیں، مطلب 9 لوگ جو بری ہوئے ہیں ان کے خلاف 30 روز کے اندر اپیل کی جا سکتی ہے۔ اور اگر اسٹیٹ اپیل کرنا چاہے جو بری ہوئے ہیں لوگ ان کے خلاف تو 6 ماہ ٹائم ہوتا ہے، 6 ماہ کے اندر اپیل کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک الگ سے ایک سچویشن ہے کہ جب سیشن کورٹ سے کسی ملزم کو سزائے موت سنا دی جائے تو اس پہ ڈائریکٹ عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہائی کورٹ جو ہے اس پہ مہر ثبت نہ کر دے۔ وہ اس طرح کہ مرڈر ریفرنس وہ آئے گا سیشن کورٹ سے ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر جو ہائی کورٹ پہ، اور وہاں پہ ہائی کورٹ میں جو جوڈیشل سائٹ پر 7 روز میں سیشن کورٹ جو ہے مطلب 3 مارچ تک ہائی کورٹ میں وہ پہنچے گا مرڈر جو ریفرنس ہے، اور اس کے بعد 2 رکنی بینچ، کم سے کم 2 رکنی بینچ اس کیس کو سنے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے کیس بڑھے گا۔ اس کے علاوہ جو 10 سال کی جن کو سزا ہے وہ 30 روز کے اندر اس کیس میں اپیل کر سکتے ہیں، جان محمد اور افتخار۔ تو یہ اب اپڈیٹ ہے، 3 مارچ تک مرکزی ملزم اس میں اپیل کر سکتا ہے۔ اسکندر ذوالقرنین سلیم کا ورژن اور آنے والے دنوں میں اب نور مقدم کیس میں فردر کیا ہو سکتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئے گی، اس پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔